کہ آپ دعا کریں اور بھائی ہر ایک دعا کرے، ہر ایک دعا کرے اس مصیبت میں کہ میں کس کو آپ کی بات سناؤں۔ آپ میری بات جو ہے وہ انشاءاللہ آپ سن رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں کہہ رہا ہوں، میں جو کچھ کہہ رہا ہوں آپ کو پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے، آپ میں سے ہر ایک اس بات کو سمجھتا ہے کہ آج کل ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے، کیا ظلم ہو رہا ہے۔ ان ظلمات سے ہم پر کیا تباہی آئی ہوئی ہے اور کیا آ رہی ہے، کوئی پتہ نہیں۔ یہ ایک تباہی تو آپ دیکھ رہے ہیں لیکن کوئی پتہ نہیں کل کیا ہونے والی ہے۔ اس واسطے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، سچی بات یہ ہے کہ ہمیں پیار کرنا چاہیے۔ ہمارے پاس تو کوئی خدا کی قسم مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا، مجھے تو کوئی راستہ کس کو آتا ہے تو آپ پڑھے لکھے ہیں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، آپ کھاتے پیتے ہیں، میں تو غریب آدمی ہوں، لیکن مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ کس کو بتائیں، کس کے سامنے شکایت کریں، کس کے سامنے بتاؤ، کس کے سامنے شکایت کریں، کس کو اپنا جو ہے اپنا ضمیر دکھائیں اور کس کو کہیں کہ لوگوں میں اس تکلیف میں ہوں، میں اس تکلیف میں ہوں، یہاں جھوٹ اور یہاں رشوت اور یہاں یہ جو کام ہے وہ ایسا ہے، ایسا ہر بندے لوگوں کہ اس دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا، اس دنیا کا سب سے مبارک انسان پیدا ہوا جس نے دنیا کو نیا ایمان اور نئی زندگی عطا کی، جس نے ایک ہی راستہ ہے اور وہ راستہ ہے محمد رسول اللہ کا، وہ راستہ ہے اللہ کا کی وجہ سے ہے، وہ اللہ کی وجہ سے ہے اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ خدا کی قسم آپ قرآن یا نبی، اے نبی آپ بات کریں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف بات ہی نہیں کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات بدل دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بارے میں کیا بات اس نے کہی؟ اس نے کہا بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے وہ سب پودوں کی لگائی ہوئی۔ کیا کہا میں نے؟ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، کائنات آپ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ 3 منٹ 2 منٹ رہ گئے، میں صرف یہ عرض کرتا ہوں خدا کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں علماء کو، میں یہ آخری بات میں کہہ رہا ہوں، میں کہتا ہوں میں نے علماء کی گھروں میں جا کر منتیں کر کے آیا ہوں کہ خدا کے لیے تم تو سارے اکٹھے ہو جاؤ، تم جو سارے علماء، ایک عالم دوسرے سے لڑتا ہے، تیسرے سے لڑتا ہے، چوتھے سے لڑتا ہے اور مسجد سے لڑتی ہے، خدا کے لیے یہ چھوڑ دو، یہ راستہ چھوڑ دو، اللہ کو مانو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر اپنے آپ کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق اللہ تمہیں دے دے، مجھے بھی دے دے۔ لیکن حالات بڑے خراب ہیں، ایمان سے میں بہت رو رہا ہوں، آپ کو نہ رونا ہے، میں بوڑھا ہوں نا، اس لیے مجھے رونا آتا ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ یہ پاکستان ہے، یہ ملک پاکستان ہے، کیا ہے یہ پاکستان ایسا تھا یہ پاکستان بنایا تھا، یہ پاکستان نہیں ہے، پتہ نہیں کیا ہے ہمارا، ہم کہتے پاکستان، لیکن اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔ بس میری دعا کی بات یہ ہے، دعا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا۔ غریب بندے خدا سے ڈرنے والا نظر نہ آتا تھا، وہاں لاکھوں ایسے بات نہ کرتے تھے جو کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے تھے۔ رات کے عبادت گزار، میں آہستہ بات کرتا ہوں، سوچنے کی کوشش کریں کہ یہ کیا بات تھی۔ فرمایا وہ کیا جو حق کے معاملے میں
اپنی اولاد کی پرواہ نہ کرتے تھے، جو کمزوروں کو طاقتور پر ترجیح دیتے تھے، رات کے عبادت گزار، دن کے شاہ سوار، دولت، حکومت، طاقت، خواہشات سب پر غالب، صرف ایک اللہ کے محکوم۔ انہوں نے اس دنیا کو یقین، امن، تہذیب اور روحانیت سے بھر دیا۔ زمانے کی رت بدل گئی، زمانے کی رت بدل گئی، انسان کیا بدلا، جہان بدل گیا، انسان کیا بدلا، جہان بدل ہو گیا۔ یہ سارا انقلاب کس کی طرف سے تھا؟ حضرت محمد کی وجہ سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، خدا کے ماننے والوں، سب سوچو، سب سوچو کہ ہم کیا کہاں کھڑے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارا راستہ کتنا خراب ہو گیا ہے، غلط راستے پر چل رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، مسلمان سے لڑنے کے لیے تیار ہے، مسلمان کو مارنے کے لیے تیار ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا اور کون کیا کرے گا۔ ہم کہتے ہیں امریکہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، میں کہتا ہوں امریکہ خدا بن کے بیٹھا ہوا ہے، لیکن انشاءاللہ خدا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سارے اللہ کو مانیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلو، دن رات توبہ کرے۔ خدا کی قسم میں کہتا ہوں، ہر کوئی شخص توبہ کرے، ہر شخص توبہ کرے کہ ہم غلط راستے پر جا رہے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں غلط راستے پر نہ چلا، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلا۔ یا اللہ، ہم رو رہی تھی اور آنکھیں پتھرانے والی تھی، ایمان اور یقین کی دولت سے ایمان اور یقین کی دولت سے ایسا ہوا، یہ انسانیت معروم ہو چکی تھی۔ پورے ملک میں خون جیسے ایک صاحب یقین نہ ملتا، تباہات کا ساری دنیا پر قبضہ تھا۔ انسانیت نے اپنے آپ کو پیدا ہوا تو یتیم تھا، وہ پیدا ہوا تو یتیم تھا، اور رفتار تیز ہوتی جا رہی تھی۔ اس گاڑی پر انسانیت کا پورا قافلہ اور آدم کا سارا کنبہ سوار تھا۔ ہزاروں برس کی تہذیبیں اور لاکھوں انسانوں کی محنتیں تھیں۔ گاڑی کے سوار میٹھی نیند میں سو رہے تھے یا زیادہ اور اچھی جگہ حاصل کرنے کے لیے آپس میں دست و گریبان تھے۔ کچھ ایسے جو اپنے جیسے لوگوں پر حکم چلاتے اور کچھ کھانے پینے میں مشغول تھے۔ اللہ اکبر فرمایا، کچھ گانے بجانے میں مصروف، مگر کوئی یہ نہیں دیکھتا تھا کہ گاڑی سچا مسلمان وہی ہے، سچا مسلمان وہی ہے جو اللہ کو ماننے والا ہے، جو اللہ کے رسول کو ماننے والا ہے۔ سن لو، اچھی طرح سن لو، آج ہم ہوں گے کل نہیں ہوں گے، آج ہم ہیں کل نہیں ہوں گے۔ اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اسی بات کو آج میں یہی بات عرض کرنے کے لیے آیا ہوں کہ زمانے کی رت، جس طرح حالات پیدا ہو رہے ہیں اور جس طرح حالات آپ کے سامنے ہیں، میں کہتا ہوں، میں جو میری عمر جو ہے 81 سال یا 82 سال ہو گئی ہے، میں حیران ہوں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، صبح سے لے کر شام تک کیا ہوتا ہے۔ دن کو کوئی کچھ ہوتا ہے، دوسرے دن کو کچھ اور ہوتا ہے۔ کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں آج صحیح راستے پر ہوں، اور کوئی آدمی